چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب ترین شخص وہ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، انہیں دیکھتا ہے اور وہی ہے کہ می اتارتا ہے ان کے نا امید ہونے پر اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کام بنانے والا ہے سب خوبیوں سراہا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے، اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں سے ہیں دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر شاکر کو۔ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، یا انہیں تباہ کر دے لوگوں کے گناہوں کے سبب اور بہت کچھ معاف فرما دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا
ما لهم من محيص. اور جان جائیں وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اور وہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہمارے شامل حال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. یہ ذکر ہے مدنی چینل کے ناظرین 5ویں صدی ہجری کا. مسلمانوں کے مشہور بادشاہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے دارالسلطنت یعنی اپنی سلطنت کا جو کیپٹل تھا اس غزنی کو اسلامی دنیا کے ایک اہم ثقافتی، تجارتی اور فکری مرکز کی حیثیت سے متعارف کروایا. اس میں کثیر مدارس اسلامیہ قائم کیے اور بڑے بڑے علماء اور فضلاء کو یہاں پر لا کر بسایا. جس طرح اس زمانے میں بغداد علم کے حوالے سے ممتاز تھا، یوں ہی غزنی کو بھی علم کے حوالے سے ایک ممتاز حیثیت حاصل ہو چکی تھی. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قائم کیا ہوا ایک دینی مدرسہ تھا جس میں تقریباً 12-13 سال کی عمر کا ایک نہایت ذہین اور قابل اور صاحب علم و فضل طالب علم پڑھ رہا تھا. حصول علم کے جذبے سے سرشار، اتنا محب کہ صبح سے شام ہو جاتی وقت گزرتا چلا جاتا، لیکن یہ اپنی پڑھائی میں، اپنی تعلیم کے اندر مصروف و مشغول رہتا. رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسے کے اتالیق تھے، استاد تھے، اور وہ اپنے اس خاموش طبع طالب علم کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ایک دن اس مدرسے کے پاس سے ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مدرسے میں تشریف لائے. طلباء نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو زیارت و ملاقات کے لیے دور پڑے. لیکن یہ طالب علم، یہ اپنی پڑھائی کے اندر، یہ اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی کے اندر مصروف و مشغول تھا. سلطان کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی. سبحان اللہ. استاد صاحب نے کہا دیکھو علی کون آیا ہے. اب کیا تھا، ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور دوسری طرف یہ کم سن طالب علم. عجیب منظر تھا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو ان کی تجلیات کی تاب نہ لا سکے اور نگاہیں جھکا دیں. آپ کے استاد نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بچہ اس مدرسے کی زینت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان اور کیا عزت اور کیا روب اور کیا دبدبہ اور کیا وجاہت انہیں عطا فرما رکھی تھی. سبحان اللہ. یہ وہ ہیں جو حسنی حسینی سید ہیں جنہوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دریائے علم سے حظ وافر، ایک وافر حصہ حاصل کیا ہے. اپنی ساری زندگی احکام خداوندی کی اطاعت اور عشق رسول کی سرشاری اور بے قراری میں گزاری اور شریعت و طریقت کے آسمان محبت پر مثل آفتاب بن کر ابھرے. امام الاسفیاء، آفتاب ولایت، زہد و تقوی کے پیکر، صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز، باعمل حافظ قرآن، کئی علوم پر دسترس رکھنے والے، مہارت رکھنے والے، 300 سے زائد مشائخ سے اکتساب فیض کرنے والے، جن کے صدقے برے صغیر پاک و ہند کے لاکھوں گھرانے اسلام کے نور سے منور اور روشن ہوئے.
افغانستان کے شہر غزنی سے اپنے ذوق علم اور درد امت کا علم لیے اور روحانیت کی دستار باندھے برسوں تک طویل اسفار کرنے والا سادات کا یہ نور جب لاہور کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوا تو اس نور کی چمک نے تاریکی کو اجالے میں تبدیل کر دیا، اور پھر زمانہ بول اٹھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، زمانہ پہچانتا ہے، اور آپ کے علم و فضل کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اور آپ کی خدمات دینیہ کا اعتراف کرتے ہوئے اور آپ کی محبت خدا و مصطفیٰ کی برکات کو دیکھتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتا ہے، اور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی جن کے قدموں میں آ کر کے حاضری دیتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، خزانے بٹ رہے ہیں، گنج بخشے فیض عالم، پورے جہان کو فیض جو ہے یہ پہنچ رہا ہے، خزانے بانٹنے والے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ولی ہیں، اور آج ہم انہی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ شرجیل بھائی سے یہ کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہے ساری کائنات، ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہے ساری کائنات، ان کے بھی مان جائیں گے، منکر بھی مان جائیں گے، آج نہیں تو کل سگی، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل
مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول سے ختم رسول سے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول ہے ختم رسول ہے ختم رسول محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے، حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی ہے، عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، عقیدہ عطار کا سب سے آخری نبی ہے، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول ہے ختم رسول ہے ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول ہے ختم رسول ہے ختم رسول، اور اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی دل مدبریاں، اس
صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو میری جند بھی تو جند جان بھی تو میرا مالک تے مختار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو میں مقدی گل مکا دیوا میرا دین بھی تو ایمان بھی تو اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آقا تے رب دی میں شانا کھا جس شان سشانا سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل ما احسن کا ما اکمل کا کت میرے علی کت تیری ثنا مشتاق کیا کت جانیا صاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ طَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ صاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں اج تو میرا محبوب نہ ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے اور خطو نقاب غٹاوے جے او نکلے سیر کرن نو سارا عالم سیس نواوے جے او رکھے ہتھ پھلاں وچ ہتھ پھلاں تو ود جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا جڑا ویکھے او وک جاوے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے صاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں سائے میں تمہارے گئے قسمت یہ ہماری گئے سائے میں تمہارے گئے قسمت یہ ہماری گئے کیا پیش کروں آقا یہ دل بھی تمہارا گئے یہ جان بھی تمہاری گئے نقشہ تیرا دل کش گئے صورت تیری پیاری گئے جس نے تمہیں دیکھا گئے سو جان سے واری ہے صاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا 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 صاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل ہے ختم
یار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں سوئے ہیں جو پہلو آقا میں، اس یار کے جیسا، اس یار کے جیسا، اس یار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سوئے ہیں جو پہلو آقا میں، اس یار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی ہے، عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، عقیدہ عطار کا سب سے آخری نبی ہے، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہے ختم رسل۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ الکریم، بہت پیارا کلام پڑھا بھائی جان نے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی رفتوں کے ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر آج کا یہ پروگرام ہے۔ استاد صاحب، آپ کا لاہور میں ایک جو ہے وہ وقت گزرا ہے، اور آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی جو ہے وہ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ الکریم حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اب یہ اپنا تذکرہ کروں، اپنے والد صاحب کا تذکرہ کروں، یا خود داتا حضور کا تذکرہ کروں؟ واہ واہ واہ، میرے والد گرامی، اپنے بھائیوں کا تذکرہ کروں، سبحان اللہ، یہ بھی تو ادھر ہی ہاں مرکز العلیا لاہور میں ہی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی امی جان کا بھی آخری مسکن یہ وہیں پر ہے لاہور میں، سبحان اللہ۔ تو میرے والد صاحب کو حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا، اور ایک عرصہ تک آپ ہر جمعرات کو داتا حضور کے قدموں میں حاضری دیا کرتے تھے، اور آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ نماز ظہر پڑھ کر گھر سے نکلتے یا تھوڑی دیر کے بعد نکلتے، اور نماز عصر جو ہے وہ داتا حضور کے قدموں میں ان کی مسجد میں جا کے پڑھا کرتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد علماء اہل سنت کے بیانات ہوتے ہیں، اس میں شرکت کرتے، اور نماز مغرب جو ہے وہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر لوٹا کرتے تھے۔ اور ہم کیونکہ چار بھائی ہیں، اور ہم تین بڑے بھائی تھے، نوید بھائی تو چھوٹے تھے، تو ہم تینوں بھائیوں کی جو ہے وہ لگی ہوئی ڈیوٹی، وہ سمجھیں کہ باریاں لگی ہوئی تھیں کہ اس باری پہ والد صاحب کے ساتھ، یعنی ایک بھائی جاتے تھے، تو ہم باری باری جو ہے وہ اپنی جو ہے، جب ہماری باری آتی تھی تو ہم داتا حضور کے قدموں میں جاتے تھے، اور کبھی ایسا بھی موقع آتا تھا کہ ہم دو چلے جاتے تھے، جب میں جاتا تھا چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے لیتا، رضا بھائی کو بھی۔ کیا بات ہے۔ تو یوں بچپن سے ہی جو ہے بہت چھوٹی عمر میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ قدموں میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا ہے، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ پاک فوج میں تھے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ عرش شریف میں فوج کے طور پر ہی، فوج کی خدمات کے طور پر تشریف لے گئے تھے۔
تو 3 سال تقریباً وہاں پر رہے، اور میرے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ داتا حضور کے قدموں میں حاضری کی برکت ہے کہ مجھے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عرب شریف میں جو ہے وہ بلا لیا ہے۔ تو یوں یہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہمارا گھرانہ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان میں جو ہے ڈوبا ہوا ہے، یا کیا میں جو ہے لفظ استعمال کروں، ہم تو انہی کے جو ہے وہ دم سے آپ سمجھیے کہ جی رہے ہیں۔ تو رب کی رحمت ہے، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر جو آتا ہے فیض و برکات جو ہے وہ سمیٹ کر جو ہے وہ جاتا ہے۔ اور آپ نے جو ہے انٹرو میں یہ بتایا کہ یہ حسنی حسینی سید ہیں، تو آپ کا جو گھرانہ ہے وہ بھی بڑا پیارا تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عثمان بن سید عبد الرحمن زیدی حسنی، یہ زیدی حسنی سید تھے، اور آپ کے والد گرامی تھے، عالم دین تھے، باعمل تھے۔ تو انہی کی جو ہے وہ گود میں انہوں نے پرورش پائی، انہی کے جو ہے وہ سائے میں انہوں نے تربیت پائی۔ گود تو والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو آپ کی جو والدہ ہے وہ حسینی سید تھیں۔ تو یوں جو ہے وہ حسنی فیض جو ہے والد صاحب کی طرف سے ملا، اور حسینی فیض جو ہے وہ والدہ محترمہ کی جانب سے آپ کو ملا۔ آپ کے جو ماموں تھے وہ تاج الاولیاء تھے، یعنی اولیاء اکرام میں مشہور تھے، ماموں سے بھی آپ نے کافی فیض و برکات حاصل کیے۔ تو گھر کے اندر جو ہے وہ یوں علم کی ریل پیل آپ سمجھیں، علم کا بول بالا تھا، لیکن اس کے یہی وجہ تھی کہ آپ کو علم سے بڑی محبت تھی، اور پھر جو ہے وہ آپ بڑی جو ہے لگن کے ساتھ علم دین حاصل کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے واقعہ بھی بیان کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف جو ہے وہ کر رکھا تھا، ایسے جیسے آدمی کھو نہیں جاتا، تحصیل علم کے اندر جو ہے وہ آپ کھو گئے تھے۔ اور کوئی بھی دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، جب بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے جسے کہا جاتا ہے فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کرنا پڑتا ہے۔ آج جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوشش کی فلاں علم کے اندر یا جو ہے دنیاوی طور پر جو ہے فلاں کاروبار کے اندر یا ملازمت کے اندر، لیکن کہیں بھی ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا جو بھی آپ نے کام اختیار کیا ہے اس کے اندر لگن اور محنت جو ہے وہ کی ہے یا نہیں کی۔ جو بھی آدمی محنت کرتا ہے اس کی محنت رائگاں نہیں جاتی، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اگرچہ جو ہے آپ نے جیسے بتایا کہ غزنی جو ہے وہ علم و عمل اور ادب کا جو ہے وہ گہوارہ تھا، بہت سارے علماء جو ہے مشائخ شعراء جو ہے وہاں پر موجود تھے، لیکن حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ غزنی میں تو علم حاصل کیا ہی، اس کے علاوہ جو ایران کے علاقے ہیں اور اسی طرح جو ہے ترکمنستان اور اس طرح کے جو دیگر جو ہے وہ تاجکستان وغیرہ کے علاقے ہیں، ان زمانے میں جو ہے یہ ماوراء النہر کہلاتا تھا، یہ مرکز تھا علم کا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی میں علم حاصل کرنے کے بعد ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ علم حاصل کیا، اور پھر ایران میں آئے، پھر جو ہے مزید عراق گئے، پھر حرمین طیبین حجاز مقدس میں جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور تقریباً آپ نے جیسا کہ آپ نے شروع میں بیان کیا 300 سے زائد مشائخ کی صحبت اختیار کی۔ لیکن سب سے زیادہ جو صحبت آپ کو ملی وہ حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور یہ جنیدی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جنیدی سلسلہ وہی ہے جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یوں دیکھا جائے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے مشائخ میں بھی آپ کا جو ہے وہ نام جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہم بھی حضور داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، قادری ہیں، تو رب کی رحمت ہے، اور یوں جو ہے وہ آپ نے ان سے فیض و برکات حاصل کیے، اور ان کی جو ہے وہ صحبت میں رہے، اور ان سے بڑے متاثر بھی تھے اپنے مرشد سے۔ تو یہ یعنی ابتدائی جو ہے وہ زمانہ آپ کا اس طرح گزرا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ این خانہ ہما آفتابس، اور حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے اگر دیکھا جائے تو امام علیہ سنت کا شعر 100% جو ہے وہ صادق آتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ آپ حسنی حسینی سادات میں تھے، اور پھر آپ والد صاحب کی طرف سے حسنی سید ہیں، تو امام حسن کی جو ہے وہ اولاد میں سے ہونا یہ پھر یہ اس کی ایک اپنی بہار ہے، سبحان اللہ۔ اور امام حسین کی اولاد میں سے ہونا اس کی بھی سبحان اللہ کیا ہی شان ہے۔ یعنی اگر کوئی خالی حسنی سید ہے
اور حسینی سید ہے، یعنی جو سلسلہ نسب ہے والد صاحب کی طرف سے امام حسن تک پہنچتا ہے یا امام حسین تک پہنچتا ہے، اس کی بھی بہار ہے اور بڑی لاجواب بہار ہے. لیکن یہاں جہاں مجمع البحرین ہو جائے اس پہ پھر کیا ہے، نور علی نور ہے. اور اللہ حضرت نے لکھا ہے، اور کیا خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک منیجر کے ناظرین ہم نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ کرامات کو بھی جو ہے وہ سنا ہوگا، اور بالکل بزرگوں کی کرامات ہوتی ہیں، اس کی بھی کیا ہی بات ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے پہلی امت کے جو اولیاء تھے ان کی بھی کرامات تھیں. جی ہاں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی کرامات تھیں. جی ہاں، مکتبۃ المدینہ نے پوری کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے کرامات صحابہ. سبحان اللہ. پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو ہدیتاً طلب کر کے آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو محبوب خدا کی صحبت میں جو رہے صحابہ کرام علیہ رضوان ان کی کیا کیا کرامات تھیں. مجھے یاد پڑ رہا ہے 100 سے زیادہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کرامات کا ذکر جو ہے نا یہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ دلیل تو ایک بھی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے، دلیل ہو، اور اللہ کی رحمت سے یہ دلیل بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اپنے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو ثقیل بھی ہے، بھاری بھی ہے. بہرحال ہم جو ہے وہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا علم دین حاصل کرنا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم دین حاصل کرنا، اور علم دین حاصل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک ایسا باب ہے جس کو آپ کی سیرت سے نکالا نہیں جا سکتا. اور یہ وہ انداز ہے کہ آج ہم بھی اس سے اکتساب فیض کر سکتے ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا جو ہے وہ ایک تقاضا بھی ہے کہ جس طرح آپ نے علم دین حاصل کیا، آپ نے علم دین کی ترویج و اشاعت کی، اپنے پاس آنے والوں کو علم دین سے روشناس کرایا، اور ان کو باقاعدہ طور پر دین کا جو ہے وہ درس دیا، اللہ رسول کے احکامات جو ہے وہ بتائے، تو ہمارا بھی یہی انداز بھی ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان سے تابعین اعظام نے جو ان کے شاگرد تھے، اور پھر بعد تک جو ہے یہ سلسلہ، یہ اسلام کے حسن میں سے ایک حسن ہے کہ الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے وہ متصل ہے، درمیان میں انقطاع نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے علم حاصل کیا، اور پھر وہی احادیث رسول، وہی جو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو احکامات ہیں وہ یوں تسلسل کے ساتھ چلتے چلتے الحمدللہ رب العالمین اولیاء صالحین متقین. اور یہ ایک سلسلۃ الذہب جسے کہا جائے کہ یہ ایک موتیوں کی لڑی ہے، بلکہ سونے کی ایک زنجیر ہے جو بالکل متصل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے. اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان یوں ہمیں، یعنی یہ ہماری ترغیب کے لیے بھی ہے کہ جب یہ اتنے بڑے عہدے، منصب، مقام اور مرتبے والے حضرات انہوں نے علم دین کو حاصل کیا اور اس کے لیے مشقتیں اٹھائی، بلکہ بعض اوقات تو کئی دن سفر کر کے ایک ایک روایت، ایک ایک حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اور تابعین اعظام کے سفر کے تو بے شمار واقعات ہیں، اور جس کے اندر جو ہے مشقتوں کا پیش آنا اور دیگر اس طرح کے جو ہے وہ چیزوں کا آنا، لیکن باوجود اس کے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اسے یوں
مختلف علاقوں میں جا کر حاصل کیا. ایسے ہی ہمیں یہی زندگی کا اسی طرح کی کوششیں، اسی طرح کی محنتیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں بھی نظر آتی ہیں. کہاں غزنی افغانستان میں آپ کا جو ہے آپ کی ولادت ہوتی ہے، پھر آپ مختلف علاقوں میں، تبرستان میں، ترکمانستان میں، عراق میں اور ملک شام میں یوں سفر کرتے 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 مختلف علماء کے پاس، صالحین کے پاس، نیک بندوں کے ساتھ. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. علم ظاہر، علم باطن، اصول، تصوف، یعنی ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. اور قرآن مجید کے حفظ کا جو شرف ہے وہ آپ بچپن ہی میں حاصل کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ علوم حاصل کرنے کے لیے آپ نے سفر کیا، پھر درمیان میں مشقتیں بھی آئی، بعض جو ہے وہ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے کہ یوں کہہ لیں جو جسے مشقت سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ پر جو ہے وہ یوں کہہ لیں، بلکہ وہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے جو آپ کی سیرت کا خود آپ نے ذکر فرمایا علم دین کے حصول کے لیے. جہاں مشقتوں کا برداشت کرنا ہے وہیں آپ نے جو اپنے پیر و مرشد اور جو صالحین کا جو ایک طریقہ کار تھا اس کو بھی آپ نے پیش نظر رکھا. جہاں کہیں جاتے تھے مشکلات آتی تھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس مشکل کو دور فرما دے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مزار پر انوار کی برکات آپ نے لکھی. دیگر جو ہے وہ اور مزاروں پر یوں جانا آپ کا یہ اس بات کی دلیل. آپ دیکھیں یہ ان اللہ والوں کے مزاروں پر گئے ہیں تو پھر بڑے بڑے اللہ والے ان کے مزار پر آ کر فیض پا رہے ہیں، کیونکہ یہ فیض پانے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے چلا آ رہا ہے. یہ پورا ایک جامع عنوان ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کو ہی دیکھا جائے، کہاں کہاں آپ گئے، کس انداز میں گئے، اور پھر بڑے احسن انداز میں آپ ذکر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا جب کوئی مشکل حل ہونی ہوتی تھی نا تو آپ گئے، دعا مانگی اور مسئلہ حل ہو گیا. اور پھر بعض اوقات جب معاملہ جو ہے وہ تقدیر میں کچھ اور ہوتا تھا تو اب یہ نہیں کہ اللہ والے کچھ دیتے نہیں ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ نہیں. فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو تقدیر میں لکھا تھا نا مجھے اسی کی جانب پھیر دیا جاتا. دل یعنی وہ جو معاملہ نہیں ہونے کا ہوتا تھا اس پر فرماتے کہ مجھے جو ہے نا وہ اطلاع ہو جاتی تھی، معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ معاملہ ہونے والا نہیں، لہٰذا اب اس کو چھوڑ کر کچھ اور طلب کیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے. تو یوں اللہ والوں کا مبارک انداز رہا ہے. وہ صالحین کے پاس جو حیات ہے، ظاہری حیات سے متصف ہے، ان کے پاس بھی جایا کرتے تھے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے مزارات پر بھی جا کر فیض پایا کرتے تھے. اور یہ تو ویسے ہی فیض عالم ہے. اور ان کے بارے میں ایک بڑی ایمان افروز بات یوں بھی ذکر کی جاتی ہے فیض عالم کہ بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا دنیا میں انہیں کسی عمل کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت لگاؤ ہو جاتا ہے، کسی نیک کام کے ساتھ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہ آخرت میں وہ جو اس کا شوق ہے نا دنیا میں اس عمل سے ایک رغبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قبر میں بھی اس بندے کو اسی عمل کی چاشنی اور اس کی اجازت عطا کر دیتا ہے. جیسے ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر پر تھے، ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سے جو ہے نا وہ تلاوت کی آواز آنے لگی. انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے کسی کی، تو نشان نہیں تھا غالباً ظاہراً، اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا. تو بعد میں جو ہے نا وہ آواز آنے لگی اور سورہ ملک تبارک الذی کی آواز جو ہے وہ آ رہی تھی. تو وہ سورت جو ہے وہ قبر والے نے پوری مکمل کی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جو واقعہ پیش آ رہا ہے اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب سورت کی آواز آئی تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معاملہ عرض کیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت جو ہے وہ منجیہ ہے، مانعہ ہے، عذاب قبر سے بچانے والی ہے، یوں شفاعت کرنے والی ہے. سرکار نے اس کے فضائل ذکر فرمائے. تو اب وہ اللہ تبارک چونکہ اس بندے کو پیار تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قبر میں بھی اسے تلاوت کا شرف عطا فرمایا. اگرچہ وہ بندہ وہاں جا کے اعمال کا مکلف نہیں رہتا، جیسے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی غالباً انہوں نے جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تو نماز پڑھنے کی کسی کو سعادت عطا فرمائے قبر میں تو مجھے یہ سعادت عطا فرمانا. اور پھر اللہ کریم نے انہیں یہ شرف، یہ سعادت عطا فرمائی. تو بعض اوقات جو دنیا کے اندر ایسے ہی
یعنی جو جسے دنیا میں کسی اچھے کام سے شغف تھا تو اللہ کریم پھر اس بندے کو وہ شغف عطا فرماتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ ہیں زندگی میں جب ظاہر میں تشریف فرماتے لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے، فیض پا رہے تھے، اور آج جب دنیا سے چلے گئے ہیں وہ جو فیض لٹانے والا معاملہ تھا وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اسی لیے اولیاء آ کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل کا مینارہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جانا، اس حوالے سے ابراہیم بھائی کچھ بیان فرمائیں۔ سلمان بھائی، ہم شروع میں تذکرہ سن رہے تھے حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کثرت سے جانا ہوا ہے، اور یہ کیا شخصیت ہے، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص ہیں، ان سے فیض پایا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جہاں سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فیض پایا ہے۔ کیا بات۔ اور وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ یعنی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، ان سے جو فیض آ رہا ہے وہ فیض پایا ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مرحبا۔ اور علم دین کا ہم تذکرہ سن رہے تھے کہ علم دین کے لیے آپ کے کثیر اسفار رہے ہیں، تو کوئی علمی الجھن یا کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ بزرگان دین کے مزار پر حاضر دیتے تھے، اور حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر تو آپ کا کثرت سے جانا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک مشکل درپیش آئی، ایک علمی اور روحانی الجھن ایک تھی، تو میں اس کے لیے کافی میں نے مجاہدات کیے، لیکن وہ جو ہے وہ رکاوٹ دور نہیں ہو رہی تھی، تو میں حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضر ہوا اور ایک عرصہ میں نے وہاں گزارا۔ پھر جو ہے وہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس مشکل کے حل ہونے کا یہ وقت نہیں ہے، لہٰذا وہاں سے آپ چلے اور خراسان میں آپ آگے بڑھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ خانقاہ کے اندر میں پہنچا، تو وہاں کچھ جو ہے وہ متصوفہ کچھ لوگ تھے، وہ انہوں نے صوفیوں کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن ان کے جو احوال تھے وہ حقیقی صوفیوں والے نہیں تھے، ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ آج کل بھی ڈھونگی لوگ مل ہی جاتے ہیں، جی آپ کو ملیں گے طرح طرح کے عجیب قسم کی مخلوق، بندہ اس کو دیکھ کے مخلوق ہی کہہ سکتا ہے، اور کیا اس کو جو ہے بولیں گے۔ یعنی ڈھونگیوں کا معاملہ بڑا پرانا ہے۔ جی جی جی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں خانقاہ کے اندر رکا وہاں رات کو، تو انہوں نے خود عمدہ اور لذیذ کھانے جو وہ کھا رہے تھے وہ تو کھاتے رہے، لیکن مجھے جو ہے وہ باسی روٹی کا ٹکڑا دیا، اور پھر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر میرے اوپر جو ہے وہ مذاق مسخری کے انداز میں جو ہے وہ پھل فروٹ کے چھلکے میرے اوپر پھینکنے لگے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس عمل سے میرے دل میں جو ہے وہ کوئی افسوس یا کوئی ایسی کیفیت پیدا کیا ہونی تھی، اللہ پاک نے میرے دل کے اندر اور زیادہ خوشی داخل کر دی، اور میں اس پر کسی قسم کی کوئی احساس محرومی کا شکار نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے اس وجہ سے میری وہ جو الجھن تھی وہ حل فرما دی۔ مرحبا۔ یعنی آپ کا صبر، آپ کی استقامت، اور وہ جو آپ جس علمی الجھن کو لے کر چلے تھے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس صبر کی بدولت جو ہے وہ اسے حل فرما دیا۔ اب دیکھیں اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اگر ہمیں علم دین حاصل کرنے میں، روحانیت میں آگے بڑھنے میں اگر کوئی مشکل درپیش آئے تو پھر اس کے حل کی کوشش کرنی چاہیے، بزرگان دین کی بارگاہ میں جانا چاہیے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، علماء کی بارگاہ میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اشکالات، یہ پریشانیاں، یہ علمی الجھنیں یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، یہ بڑوں کے ساتھ بھی رہی ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ بسا اوقات بعض پریشانیوں کا حل جو ہے سلمان بھائی وہ صرف وقت ہوتا ہے، وقت کا گزرنا وہ اس کا حل ہوتا ہے، حل ایسا ہی کہ اب جو ہے وہ وقت، ایک مخصوص وقت آئے گا پھر وہ پریشانی حل ہوگی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ مشکل حل ہونے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی اگر کوئی الجھن، کوئی پریشانی ہو تو کچھ وقت گزرنے دیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہوگا تو وہ مشکل اور پریشانی بھی حل ہو جائے گی۔ ساتھ میں اس طرح بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم علم دین کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک ظاہری ہمارا وضع قطع مذہبی ہے، لوگ جو ہے وہ ہمیں ایک مذہب کے ساتھ جو ہے وہ ایک دین کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ایک فرد سمجھتے ہیں،
تو پھر ہمیں کسی مال و دولت والے کے پاس یا کسی ایسے اہل ثروت کے سامنے جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو متصوفہ تھے، بناوٹی صوفی جو بنے ہوئے تھے، انہوں نے داتا صاحب علیہ رحمہ کو حقیر جانا، لیکن داتا صاحب علیہ رحمہ اس پر احساس محرومی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے اس جہل پر، ان کی جو ہے وہ اس طرح کی جو تحقیر آمیز ان کا رویہ تھا، اس پر صبر اختیار فرمایا، تو رب ذوالجلال جل وعلا نے اس کا بدلہ بھی آپ کو عطا فرمایا اور آپ کی روحانی مشکل جو ہے وہ پریشانی حل ہو گئی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے جو علم والے بندے ہوتے ہیں، بس اوقات ان کے پاس ظاہری علم، جو ظاہری مال و دولت نہیں ہوتا، لیکن جو حال کے پاس جو ہے وہ مال و دولت ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس پر فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور جاہلوں کو دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ داتا صاحب علیہ رحمہ کی سیرت سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگرچہ جھولی میں جو ہے وہ مال و دولت نہیں ہے، لیکن کسی مال و دولت والے کے سامنے مروب بھی نہیں ہونا اور احساس محرومی کا شکار بھی نہیں ہونا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر پاک ہم سن رہے ہیں۔ اولیاء کے مزارات پر جانا، وہاں جا کر کے اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کرنا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ کریم سے کہیں پر بھی پکارا جائے نا، اللہ کریم سے دعا کی جائے، اللہ کریم سننے والا ہے، دعا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ جگہوں کو خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں، اس محراب میں، اس جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ اس پہ لکھا ہے، اس کی تفسیر میں عدنان بھائی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جو رب تبارک تعالیٰ مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، وہ مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، اگرچہ وقت کیا ہے، گزر گیا ہے۔ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے اس خاص جگہ پر کیا کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر دعا کی۔ تو جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس جگہ کی پھر ایک خاص، یوں بولیے کہ ایک برکت ہو جاتی ہے، جسے حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے سیر اعلام نبلاء میں۔ آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا مسکن ہو جائے، جہاں پر ان کا مزار بن جائے، وہ بقعہ مبارک ہے، اور بقعہ مبارک میں یعنی مبارک جگہ ہے، اور مبارک جگہ میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ بھئی اللہ نہیں سنتا، بھئی کس نے کہا نہیں سنتا؟ جیسے کسی سے ہم کہیں بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے دعا کریں تو یہاں سے اللہ نہیں سنتا، بھئی کس نے کہا نہیں سنتا؟ یعنی جو جس بات کا پورے افسانے میں ذکر ہی نہیں ہے، اس کو کوئی بندہ ایسے بیچ میں اشتاق کر کے جو ہے وہ لے کر کے آ جائے، تو یہ جہالت اور کم علمی کی وجہ سے اس طرح بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اولیاء کے ساتھ تعلق بھی ہونا چاہیے، نسبت بھی ہونی چاہیے، اور ان کے مزار پر جا کر کے دعا بھی کرنی چاہیے، اور وہ دعا جو ہے وہ مقبول بھی ہوتی ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ذکر پاک جاری ہے داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور امیر السنت نے کلام لکھا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کے، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ کلام لکھا اور باہر آنے سے پہلے پہلے خوشخبری مل گئی کہ مدینہ شریف جانے کا انتظام ہو گیا۔ اللہ بڑا جو ہے وہ ذرا نواز ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، وہ جیسے چاہے عطا فرمائے، جس ذریعے سے چاہے عطا فرمائے۔ تو بندے کو بہرحال چاہیے کہ اولیاء کے ساتھ بھی محبت کا تعلق رکھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ فریاد کرتا رہے، اور بزرگوں کے مزارات پر جا کر دعا بھی کرتا رہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ پروگرام میں، ان کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ آئیے ابھی آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ آج کا موضوع بھی آپ نے بڑا زبردست لیا ہوا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے منقبت ہے داتا علی حجویری، یہ کلام سنا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ برکت دے آپ کو، بہت شکریہ جناب۔ جی، میں محمد عبد الرحمان، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لے اعلیٰ کہتے کہتے مرحبا، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سلمان بھائی، میری ناط خان بھائی سے گزارش ہے کہ امام اعلیٰ حضرت مجدد ملت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی منقبت سنا دیں۔ مرحبا۔ جی،
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے. وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی. یہ کہہ رہے عبدالحبیب بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنائیں. ہاں وہ تنہا کون ہے. بہاول نگر سے ہیں فیضان اتاری بھائی. ٹھیک ہے. یہ بہاولپور اور بہاول نگر یہ ساتھ ساتھ ہے سر؟ جی بالکل، بہاولپور اور بہاول نگر بالکل متصل ہیں، اور یہ ڈویژن بہاول نگر کا ڈویژن بھی بہاولپور ہی بنتا ہے. اور یہاں کے جو ہے وہ میرے اسفار بھی ہوئے ہیں جو بہاول نگر کے. واہ. تو وہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے بہاول نگر کے اسفار. واہ واہ واہ. اور 150 اولیاء کرام کا اس میں تذکرہ بھی ہے. سبحان اللہ. وہ دارالاسلامی کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے. اس میں بہاول نگر کا تعارف بھی ہے، اس کی جتنی تحصیلیں ہیں، جتنے بڑے شہر ہیں، اور اس کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جو مشہور ہیں، اور کچھ نئے جو ہے وہ جن کا تذکرہ پہلے نہیں لکھا گیا، اس کے اندر وہ ان کے تذکار بھی موجود ہیں. یہ ضرور پڑھنا چاہیے. یا مرحبا. میں نیت کر لی میں نے، انشاءاللہ پروگرام ختم ہوتے ہی میں ڈاؤن لوڈ کروں گا اس کو. انشاءاللہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب. ہسٹری کا پھر اپنا ہی ایک ذوق ہوتا ہے نا. چلیے آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. میں چینلوں سے بات کر رہی ہوں. سلمان بھائی آج میں آپ کو نہ سناؤں گی. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. دعوت اسلامی زندہ باد. یا مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی. آپ کی اللہ برکت دے. آپ کو میسج بھی شامل کرتا ہوں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بعد اب حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں. آمین. اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی عطا فرمائے. اور محمد حنزلہ بھائی ہیں. مرحبا، کیا پیارا نام ہے جی آپ کا. اور کہہ رہے ہیں کلام سنا دیں، نہیں ہے کوئی دنیا میں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. اشفاق بھائی کا کلام سننا ہے. کون سا کلام سننا ہے جی؟ کون سا کلام ہے جی؟ کلام کا تو ذکر نہیں ہے اس پورے میسیج میں. بہرحال دعائیں ڈھیر ساری ہیں. اللہ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. آمین آمین آمین. چلیے جی آگے چلتے ہیں. کلام سنائیں جو آپ مدینہ پاک میں زیادہ پڑھتے تھے. یہ کلام سنائیں. عدنان بھائی کو یاد ہے آپ کو مدینہ شریف میں کوئی کلام سنا ہوا آپ نے مجھ سے؟ سنے تو ہوں گے جی، فی الوقت مجھے مستحضر نہیں ہے. ہاں، بعض کچھ سوال ایسا ہوتا ہے کہ جو ذہن میں جو ہے نا وہ آتا نہیں. بل مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ سید ابراہیم شاہ صاحب کے جو ہے وہ ساتھ تھے، اور مدینہ شریف میں یوں بولیے کہ ہم سفر کر رہے تھے اور جبل احد کو دیکھ رہے تھے. اس وقت میری سنت کا ایک شعر جو ہے وہ پڑھا تھا. پہاڑوں میں بھی نور، کانٹے بھی دلکش. دنیا تو پھولوں کو دلکش کہتی ہے، کانٹے کون دلکش کہتا ہے؟ لیکن یہ کانٹے کہاں کے ہیں؟ یہ مدینے کے ہیں. اللہ 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 اللہ. پہاڑوں میں بھی نور، کانٹے بھی دلکش. آپ کو بھی یاد آ رہا ہوگا، سامنے بالکل جبل احد نظر آ رہا تھا، تو وہاں پر بھی یہ شعر پڑھا تھا. سید ثاقب حسین شادب گیلانی یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. خالد بھائی بھی تھے ساتھ، خالد امیر مدنی بھائی ماشاءاللہ. پہاڑوں میں بھی نور، کانٹے بھی دلکش ہے، قدرت نے کیسا سوارا مدینہ. اور کلام کی آخر میں میرے سنت نے لکھا ہے، یہ بھی پڑھا تھا ادھر ہی بیٹھ کے عدنان بھائی، یاد آ رہا ہے کہ ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے. اس میں ترمیم بھی ایک وہ اس وقت ملائی تھی. یہ قافلہ آئے دوبارہ مدینہ. اللہ مدینہ شریف کی بات اب حاضری. ایک دفعہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور جو ہے مدینے کی ہوا
آئی اور اس کے ساتھ گرد بھی تھی. اللہ اللہ. تو آپ نے ایک شعر پڑھا تھا گرد کے حوالے سے ہی, سبحان اللہ. اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو. بالکل جی. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, وادی پتھان کے پاس ہی غالباً گزر رہے تھے. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ, معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ, کہ خوشبوؤں میں ذرہ ذرہ بسا ہے, کہ خوشبوؤں میں ذرہ ذرہ بسا ہے, تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. اللہ نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. کال لیتے ہیں. عرض کلام سنا دیں, کیوں کرنا ہو میرے دل میں الفت رسول کی. مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں جی کیا آپ کوئی بہاول نگر آئے ہیں؟ نہیں جی میں تو کوئی بہاول نگر نہیں آیا. میں عدنان بھائی سے پوچھنا چاہ رہا تھا. عدنان بھائی آپ کبھی گئے بہاول نگر؟ بہاول نگر گیا ہوں جی. اچھا آپ گئے؟ ہاں جی. مدنی قافلے بہاولپور بھی گیا ہوں. نہیں بغیر مدنی قافلے. اچھا بغیر مدنی قافلے. بہاولپور تو میں گیا ہوں, جب میرے پاس مجلس رابطہ بالعلماء و مشائخ تھی اس وقت بہاولپور کا میں نے سفر کیا تھا. اچھا بتا رہے تھے کہ بھاول نگر میں وہ ریگستان بھی ہے, وہ آپ چاہ رہے تھے نا کہ یہ ریگستان کی زندگی, تو آپ بھاول نگر پر جا کر, بھاول نگر میں جا کر اب یہ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. مرحبا. سبحان اللہ جی, اللہ برکت دے. بہاولپور بھی جائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا. شرجیل بھائی ماشاءاللہ ادھر کے ہی ہیں. بہاولپور میں تو ریگستان نہیں ہے, لیکن بہاولپور کے ساتھ بہاولپور کے ساتھ جی روہی, وہیں سے کر کے آ رہے ہیں ہم. روہی سے ہی پروگرام کر کے ہم نے کیا ہے. فرید پاک کی روہی جی, فرید پاک کی روہی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مرحبا. آگے چلتے ہیں جی. علی حیدر بھائی ہیں پاک بدن شریف سے, اور ان کو بھی یہی کلام سننا ہے, میں ذکر کر چکا ہوں اس کا. کچھ کلام سنائیں گے شرجیل بھائی, پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور میں ریگستان میں وہیں روہی میں بیٹھ کے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے اشعار اور اسی انداز میں خواجہ غلام فرید صاحب کے, خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے, یہ وہاں پہ جو بابا جی تھے جن کے ہم مہمان بنے تھے, انہوں نے جو ہے وہ سنائے بھی ہیں. عدنان بھائی کیا وہ شخصیت تھے. اللہ میں بیان نہیں کر, میں نے انہیں کہا آپ مجھے پانی دیں, دم کر کے دیں. تو یہ زندگی پروگرام میں ہم نے ریکارڈ کیا, تو یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ تو بات ریکارڈ پتہ نہیں انہوں نے کی ہے نہیں کی, میں نے کہا مجھے پانی دم کر کے دیں. بہرحال عجیب ایک ان کے پاس بیٹھ کے مجھے بولے ایک سکون ملا, جیسے بندے کو راحت ایک ملتی ہے نا. تو وہ بندہ جب اللہ رسول کی یاد میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو بس پھر وہ ایک اس کا اپنا ایک یوں بولیں کہ پھر ایک ہوتا ہے ایک معاملہ. اللہ پاک ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو شکر کا پہلو میں نے ان کی زندگی میں دیکھا, اللہ اکبر. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, شرجیل بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مجھے بھی اجازت رسول کی, اجازت رسول کی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نامی سارا پیر کامل کاملا رہنما, نامی سارا پیر کامل کاملا رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر
جہاں میں رکھ شرم وہ مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا پیا ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا پیا آپ کو خواجہ دیا آپ کو خواجہ دیا واسطہ داتا پیا دو نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ دو نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ میں پکارے جاؤں گا داتا پیا 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 کاش میں رویا کروں عشق رسول پاک میں سوز دو ایسا پائے احمد رضا داتا پیا او مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا پیا آپ کو خواجہ دیا واسطہ داتا پیا تخت شاہی کی نہیں ہے آرزو عطار کو اس کو بس پوتا بنا لو اپنا یاد آتا پیا کر کرم داتا پیا کر کرم داتا پیا یا مرحبا رضا جاری رہے گا فیض 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 رضا جاری رہے گا تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا تازگی تو اور لایا اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا اے امام اہل سنت نائب شاہ امم کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام محمد رضا ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا یا مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میسج ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہاولپور کا کوئی یادگار واقعہ ہو تو بیان فرمائیں بہاولپور میں سب سے جو یادگار ہے وہ حضرت مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت فیض ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فیض الانوار پر حاضری ہے اور کیا ہی بات ہے عدنان بھائی
ہماری مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ میں وہاں کے جو ذمہ دار تھے سید اختر حسین شاہ صاحب اتاری، عدنان بھائی اب بھی ہیں جی ماشاء اللہ، یہ شرجیل بھائی کے جی جی علاقہ ہے نا بہاولپور، تو ان کو حافظ صاحب زہد کیا ہوتا ہے یہ مجھے شاہ صاحب کے ساتھ مل کر کے یوں بولے سیکھنے کا موقع ملا۔ واہ واہ بے شک۔ زہد ہم جسے یوں بولیں نا، یہ اللہ والوں کی صفات میں سے آتا ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی یوں بولیں۔ یہ زہد کیا ہوتا ہے یہ مجھے شاہ صاحب سے ملاقات کر کے اور یوں بولے کہ جو ان کا جو انداز ہے یہ دیکھ کر کے سیکھنے کو ملا۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے ماشاءاللہ، امیر السنت کی جو ہے وہ تربیت فیض اثر سے تراشے ہوئے ہشت پہلو شاہکار ہیرے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ بہاولپور کی یہ وہ یاد ہے کہ جو میرے دل پہ آج بھی، مطلب میں یہ بات کر رہا ہوں نا تو وہ منظر جو ہے وہ میرے ذہن میں سارا جو اس وقت کا وہ ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں زہد نصیب فرمائے اور دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے کہ دنیا کی جو محبت ہے نا اس کا یوں بولیں کہ دنیا کی محبت کا الٹ اگر آپ بنا لیں تو وہ زہد بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے۔ کوئی بھی گناہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس میں سے بیچ میں سے دنیا کی محبت ہی مل جائے گی۔ اغوا برائے تاوان، کسی کا بچہ اٹھا لیا تو بچہ کسی کا کوئی اس لیے تھوڑی اٹھا لیتا ہے، اغوا کر لیتا کبھی بڑا ثواب ملے گا، جنت میں مکان ملے گا، محل ملے گا۔ دنیا کا پیسہ لینے کی خاطر تاوان مانگ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اللہ یاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اور پھر وہ ظلم کر کے اس کو بنا کے اس کا تصویریں وہ بھیج رہے ہیں بچوں کو، جو ہے وہ آواز سنا رہے ہیں۔ کس لیے لوگ یہ کر رہے ہیں؟ دنیا کی پیسے اکٹھا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ نہ کبھی کسی کا ہوا تھا، نہ ہوا ہے، اور نہ ہی ہونا ہے۔ ایک بندہ تھا، کسی نے یہ بات بیان کی صاحب کی بلا کہ وہ جواری تھا، وہ جوا اس نے کھیلا اور مطلب پیسے اس نے وہ لوگوں سے جیت لیے۔ وہ کہتے ہیں جوا کسی کا نہ ہوا۔ تو صاحب یہ جب جیت کے نکلا نا تو وہ جن سے جیت کے نکلا تھا، کھیلتا بندہ دوستوں کے ساتھ، جن کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے، بہرحال جوا حرام ہی ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہی ہے۔ بہرحال وہ جب نکلا سر تو وہی لوگ اس پر حملہ آور ہوئے، اس کو قتل بھی کر دیا، اور جو پیسہ جو تھا وہ بھی لوٹ کر کیا ہو گئے، چلے گئے۔ تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو چیزیں ساری سامنے آ ہی جاتی ہیں۔ تو برے کام کا کیا ہے انجام برا ہے۔ تو یہ بھی بندہ دنیا کی دولت کی وجہ سے کر رہا تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے، یار جب پیسہ بس آ جائے، جمع ہو جائے، مال مال مال، ہائے مال ہائے مال۔ امیر سنت سے میں نے شعر سنا تھا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے۔ تو اللہ ہمیں دنیا سے بے رغبتی جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور یہ ایک مقام ہے جسے نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں نا، اولیاء، ان کی جو بنیادی جو تعلیمات ہوتی ہیں اس میں سے یہ زہد اور دنیا سے بے رغبتی بھی ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی زندگی نا ایک دن کی ہے اور ہم اس ایک دن میں بھی روزے سے ہیں۔ جیسے روزہ دار ہوتا ہے وہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتا، روزے سے ہے۔ ارشاد فرماتے دنیا بھی ایسے ہی، یعنی ایک نا دنیا بہت بڑی ہے، فرماتے نہیں دنیا کی جو زندگی ہے نا ان کے نزدیک اتنی، فرماتے ہیں دنیا یومن، ایک دن ہے، اور اس ایک دن میں بھی ہم روزے سے ہیں۔ اس کے اندر بھی یعنی مال 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 کرنا اور مال کے پیچھے بھاگنا دوڑنا نہ، فرماتے لنا فی صوم، اس دن بھی ہم روزے سے ہیں، دنیا سے بے رغبتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا انداز یہ ہوتا ہے، یہ اپنے پاس آنے والوں کو ایسا ہی درس دیتے ہیں۔ شعر سناؤ میرے سننے کا؟ جی سر آپ بات۔ داتا حضور کے جو مرشد ہیں حضرت ابوالفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بھی زہد و تقوی کے بہت بڑے مقام پر فائز تھے، اور اپنے مریدین کو بھی اسی چیز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مرشد بیت الجن سے دمشق کی جانب جا رہے تھے، اور بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور جب بارش ہوئی تو کیچڑ بھی ہو گیا۔ اب میں کیچڑ سے بہت گھبرا گیا کہ جو ہے میرے کپڑے جو ہے کیچڑ سے خراب ہو جائیں گے، لیکن جب مرشد پر نظر پڑی تو بالکل آپ کے جو ہے کپڑوں پر یا آپ کے جسم پر کوئی کیچڑ کا جو ہے چھینٹا بھی نہیں پڑا۔ تو عرض کیا علی جا یہ کیا معاملہ ہے، میں کیچڑ سے جو ہے وہ ڈر رہا ہوں، وہ یعنی گویا کہ لت پت ہو رہا ہوں، اور جو ہے وہ آپ بالکل محفوظ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں توکل کی راہ پر میں نے اپنے ارادے کو ختم ہی کر دیا، اور دل کے اندر جو لالچ ہے نا وہ بھی جو ہے وہ میں نے اس کو مٹا دی ہے۔ تو یہ جو دل کی لالچ جو ہے مٹے، توکل کی دولت نصیب ہو۔ اور جو عدنان بھائی نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے جملہ، یہ آپ کے مرشد کا ہی آپ کو تلقین کیا ہوا جملہ ہے کہ جو ہے وہ دنیا ایک دن کی ہے، اور جو ہم تو اس سے جو ہے وہ روزے داری ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے بالکل بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ دنیا کی بے رغبتی جو ہے نا یہی تصوف کا نچوڑ ہے کہ ہمیں جو ہے جب دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی تو یہ سارے معاملے ہی حل ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ تو آپ جو بات کر رہے تھے وہ کیجیے۔ جمیل سنر کا شعر اسی کے اوپر آپ فرماتے ہیں، نہ دولت نہ مالو خزینے کی باتیں، لوگ یہ باتیں سنا کے لوٹ لیتے ہیں، اتنے ہو جائیں گے، ڈبل ہو جائیں گے، ٹرپل ہو جائیں گے، اتنے کا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، پلاٹ خرید لو۔ خریدنا کیا ہے، پلاٹ بھی کدھر ہے پتہ کوئی نہیں ہے، خرید لو بھائی، کیا خرید لو، کاغذ خرید لو یا جو بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، باتیں سنا کے کیا کر رہے تھے، بندے کو لوٹ لاٹ کے کیا ہو جاتے ہیں، بعد میں یوں غائب ہوتے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ۔ ڈبل شاہ، پہلے ڈبل شاہ سنا تھا، وہ ٹرپل شاہ بھی ہے۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ یہ بہرحال امیر سنت نے کیا لکھا، فرماتے ہیں، نہ دولت نہ مالو خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس، کیا مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں سناؤ کہ یہ ہے مدینے کی باتیں سناؤ کہ یہ ہے مریض محبت کے جینے کی باتیں، مریض محبت کے جینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس، کیا مدینے کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک اور مقام پہ کہا ہے، فرماتے ہیں کہ کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو۔ کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت۔ سبحان اللہ۔ بھاولپور کے جن شاہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے تو ان کی ایک اور صفت بھی ہے، واہ واہ، وہ مہمان نواز بہت ہے۔ میں قربان جاؤں۔ اور جو مہمان آتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ کمال ہے۔ ہم بھاول نگر سے ہی آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں 2 بجے گاڑی میں بیٹھنا تھا، تو شاہ صاحب نے جو ہے ہمیں 12 ساڑھے 12 بجے لے لیا، اپنے گھر لے گئے۔ واہ واہ۔ تو جو خدمت کی انہوں نے، ابھی تھوڑی سی دیری ہم ان کے پاس بیٹھے، کبھی پھل لے کر آ رہے ہیں، تو کبھی جناب چائے لے کر آ رہے ہیں، تو کبھی بسکٹ لے کر آ رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہمیں اسٹیشن پر آئے، جب تک ہماری گاڑی جو ہے نا اس نے اسٹیشن کو چھوڑا نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ واہ واہ۔ تو ایسی جو ہے وہ ان کی ہستی ہے ماشاءاللہ، علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہ یعنی ان کے اوصاف، یہ امیر اہل سنت کی صحبت کا اثر ہے۔ یہ امیر اہل سنت کے ابتدائی جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں خدمت گاروں میں سے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور ایک دفعہ خود ہی بتا رہے تھے کہ امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو مجھے دیکھ کر ہی میرا نام پکار لیا اور کہا کہ شاہ صاحب نام لیا باقاعدہ، کہنے کہ میں حیران رہ گیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا امیر اہل سنت جو ہے میرے پاس تشریف لائے تھے۔ تو یعنی جو امیر اہل سنت یعنی جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کسی کی وابستگی اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو داتا حضور کا آج ذکر کر رہے ہیں، جو داتا حضور کے چاہنے والے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جو بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ جائے، سکون کی دولت لے کر ہی واپس آتا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ آئیے آپ کو اعلی حضرت امام اہل سنت کی حیات و خدمات پر مبنی ایک ویڈیو پیکیج دکھائے دیتے ہیں۔ عاشقان رسول، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی مبارک زندگی کے آخری ایام میں کچھ نصیحتیں اور وصیتیں ارشاد فرمائیں۔ یہ جو آخری وقت کی گفتگو ہے نا، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایک عجیب قسم کا درد محسوس ہوتا ہے۔ وہی کلمات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے بھائیو، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر مزید ٹھہروں گا۔ 3 ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی،
بڑھاپا آیا، اب کون سا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی باقی ہے، یہ آپ کی فکر آخرت، آخرت کے امور کی طرف توجہ۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ قادر ہے کہ ایسی 1000 مجلسیں عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہوں، میں ہوں، اور میں آپ کو سناتا رہوں، مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں۔ اللہ کی قدرت میں شک تو نہیں کیا جا سکتا نا، اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایسی ایک نہیں 1000 مجلسیں ہمیں عطا فرما دے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں 2 وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں، ایک تو اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور دوسری میری۔ جب میری جو ہے نا، اس پر بھی اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں گے نا تو یہ بھی میری نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی کی وجہ سے۔ پہلی وصیت کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ہو، یعنی تم لوگ سادے ہو، بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکا دیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں، ان سے بچو اور دور بھاگو۔ فتنوں کا دور ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو نت نئے فتنے ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں نا، کوئی قرآن کے نام پر میدان میں اترتا ہوگا، کوئی حدیث کے نام پر میدان میں اترتا ہوگا، اور کچھ ہی دنوں میں نا اس کے در پردہ جو عزائم اور مقاصد ہوا کرتے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بھیڑیے تمہیں چاروں طرف سے گھیرنا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تمہارا ایمان تم سے چھین لیں۔ اور یہ کہنے کے بعد نا آپ نے چند گمراہ فرقوں کا ذکر فرمایا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی طاق میں ہیں، ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ۔ حضور اقدس رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں، حضور سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ یہ نور ہم سے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو۔ اللہ نے ہمارا سینہ نور علم سے منور کیا، نور محبت رسول سے منور کیا، ہماری خواہش اور تمنا ہے کہ یہ نور تمہاری طرف منتقل کر کے جائیں، یہ محبت کا پیغام تمہارے سینوں میں اتار کے جائیں۔ یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے متعدد مزید وصیتیں فرمائیں، اور بات کرتے کرتے جو دوسری وصیت ذکر کی ہے نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ بھی توجہ کے ساتھ سننے والی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں آپ حضرات نے کبھی مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دی، میرے کام آپ لوگوں نے خود کیے، مجھے نہ کرنے دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب صاحبوں کو جزائے خیر دے۔ یہ بھی ایک اپنائیت کا انداز ہے کہ اپنے ساتھ والوں کو نوازا جائے پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اور مہربانی کرتے ہوئے ان کی وہ محبت بھری اداؤں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں میں نے تمام اہل سنت سے اپنے حقوق لوجہ اللہ معاف کر دیے، آپ لوگوں سے دستبستہ عرض ہے۔ یہ دوسری وصیت کی طرف اب بات بڑھ رہی ہے۔ آپ لوگوں سے دستبستہ عرض ہے کہ مجھ سے جو کچھ آپ کے حقوق میں فروگزاشت ہوئی ہے وہ سب معاف کر دیں، نہیں میری طرف سے اگر کوئی بھی کوتاہی کسی کے حقوق کی ادائیگی میں ہوئی ہو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور حاضرین پر فرض ہے کہ جو حضرات یہاں موجود نہیں ان سے میری معافی کرا لیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وصیتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ حاضرین ان کی آنکھیں نمناک ہوتی، اور بعض ایسے بھی اس مجلس میں موجود، اس محفل میں موجود تھے کہ جن کی دھاڑیں مار مار کر رونے والی کیفیت تھی کہ ایک ایسی عظیم شخصیت جو کہ علم کا ایک نورانی باب ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت جنہوں نے ننھی عمر سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک دین متین کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا، آج ان سے جدائی اور رخصت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان نصیب فرمائے، اور اپنے متعلقین کو
فتنوں سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف بڑھانے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی سر، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہے وہ 20 صفر مظفر 465 ہجری میں لاہور میں ہوا، اور آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ بھاٹی گیٹ کے جنوب مغرب کی جانب واقع ہے۔ اب تو وہ دروازے 12 دروازے ہوتے تھے اور ایک بھاٹی گیٹ بھی ہے، تو اب جو ہے وہ پہچان گیٹ نہیں رہے، وہ تو داتا حضور کا اپنا مزار پہچان بن گیا، تو بلکہ جو ہے بھاٹی گیٹ تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ کدھر ہے، ایسی بات۔ تو یہ آپ کا مزار پر انوار جو ہے وہ ایسی جگہ پر واقع ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں رہنے والا تو شاید ایسا نہیں ہوگا جس نے جو ہے وہ داتا حضور کا نام نہ سنا ہو، آپ کے مزار پر انوار کو نہ دیکھا ہو۔ تو ضرور جس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک آپ داتا حضور کے قدموں میں حاضری کا شرف نہیں پا سکے تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ ضرور لاہور تشریف لے جائیے۔ اسے مرکز الاولیاء داتا نگر بھی کہا جاتا ہے، اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر آپ سے ضرور فضل و برکات حاصل کیجیے۔ اللہ پاک داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے اور ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، از تو فعل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، از تو فعل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے